بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے ہجرت حبشہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اسلام کی سب سے پہلی جو ہجرت ہوئی وہ حبشہ کی طرف ہوئی، اور آپ نے ہجرت کی تاریخ بھی پڑھ لی تھی کہ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں کے بادشاہ نجاشی سے اس کے دربار میں حضرت جعفر کا جو مکالمہ ہوا، جو آپس میں بات چیت ہوئی اور حضرت جعفر نے جو تقریر کی، وہ سب آپ نے پڑھ لیا۔ اب اگلا سبق ہمارا ہے چراغ سے چراغ جلتا رہا، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا رہا۔ تو عزیز طلبہ، یہ بات جان لیجئے کہ زندگی کا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی کام ہو، اور ہم اگر اس کو چاہتے ہیں کہ وہ عروج کو پہنچے، ترقی کو ملے اور بلندیوں پہ پہنچے، تو وہ ایک دم سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر عمل رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ بلندی کو پہنچتا ہے، عروج کو پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ میں محنت کر رہے تھے، تو آہستہ آہستہ یہ اسلام کی دعوت اور اسلام عروج کی طرف رواں دواں ہوا، اور لوگ حضور علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے، حضور علیہ السلام کی بات پر ایمان لاتے رہے، اور حضور علیہ السلام کو نبی ماننا شروع کیا اور مسلمان ہو جاتے اور صحابی کہلانے لگے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ عمل، یہ محنت اور یہ اسلام مکہ مکرمہ میں کیا، عرب میں اور اس کے بعد پوری دنیا میں آپ کے سامنے عروج پر پہنچ گیا۔ تو عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام کے دور میں جب مسلمانوں کا اضافہ ہوتا رہا تو وہ صحابی بنتے گئے، جو اسلام لے آتا حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ صحابی کہلاتا۔ تو اس در ہم پہلے صحابی کی تعریف بھی دیکھ لیں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ تو عزیز طلبہ اکرام، آپ کے سامنے تعریف لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 29 میں بھی موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ صحابہ جو لفظ ہے آپ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، بولتے آئے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تو اس صحابی کی جمع ہے۔ صحابی مفرد ہے اور صحابہ اس کی جمع ہے۔ ایک صحابی ہوں گے تو ان کو صحابی کہا جائے گا، بہت سارے ہوں گے تو ان کو صحابہ کہا جائے گا۔ اور اس کی تعریف ہے، صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے اور حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ ایمان لانا بھی شرط ہے، کیونکہ عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام کا زمانہ تو کافروں نے بھی دیکھا، ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ صحابی نہیں کہلایا۔ لیکن جو ایمان لایا، حضور کا زمانہ بھی دیکھا، حضور کے زمانے میں موجود تھا اور ایمان بھی لایا، تو اس کے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ علیہ السلام کی زیارت کی، آپ علیہ السلام کو دیکھا، یا آپ علیہ السلام کی مبارک مجلس میں بیٹھا۔ ایک بات ہے کہ دیکھا، جیسے صحابہ مکہ میں تھے، مدینے میں تھے، حضور علیہ السلام سے ملتے تھے، دیکھا تھا، لیکن بعض صحابہ ایسے تھے جو دور گاؤں دیہات میں رہتے اور ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد وہ مدینہ تو نہیں آ سکے، حضور علیہ السلام سے ملاقات تو نہیں کر سکے، لیکن ایسا ہوا کہ جیسے حج کے موقع پر وہ بھی حج کے لیے آئے، لیکن حضور علیہ السلام دور تھے اور 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع تھا، لوگ تھے، وہ سب سے پیچھے تھے وہ صحابی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت تو نہیں کر سکے، لیکن حضور علیہ السلام کی جو مبارک مجلس تھی، حضور علیہ السلام کی جو محفل جمی، اس میں وہ بیٹھے اور اس میں بیٹھ کر وہ واپس چلے گئے، دیدار نہیں کیا، مجلس میں بیٹھے، وہ بھی صحابی کہلائیں گے۔ لیکن جو ایسے ہوں کہ جنہوں نے حضور کا زمانہ دیکھا
حضور علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن نہ آپ کا دیدار کیا، نہ آپ کی مبارک مجلس میں بیٹھے، تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھا اور حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، لیکن وہ دور کسی علاقے میں رہتے تھے، وہ مدینہ نہ آ سکے، حضور کی نہ زیارت کی، نہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے، تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ یہ تو ہو گئے عزیز طلبہ صحابی کی تعریف۔ اب یہ صحابی چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، دونوں کے لیے صحابی بننے کے لیے یہی شرط ہے، البتہ جو مرد ہوں گے ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اور جو خاتون ایمان لائیں ان کو صحابیہ کہا جاتا ہے، ان کو صحابیہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی کتاب میں لفظ آ جائے گا۔ اور اسی طرح جیسے صحابی کی تعریف آپ نے سنی کہ صحابی کی جمع جو ہے وہ صحابہ ہے، اسی طرح صحابیہ کی جمع صحابیات ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو بھی مسلمان ہوتا، ایمان لاتا، صحابی یا صحابیہ بن جاتا، وہ بھی دین کی تبلیغ اور دین پھیلانے میں مصروف ہو جاتا، اور اس طرح چراغ سے چراغ جلتا رہا کہ ایک چراغ جلا، ایک صحابی بنے، ایک شخص مسلمان ہوئے، اسلام کی روشنی ان کو ملی، وہ روشن ہو گئے، ان کا چراغ جل گیا، وہ روشن ہو چکے تھے، تو انہوں نے دوسرے کو بھی دعوت دی دین کی، اور اس روشن چراغ سے دوسرا چراغ بھی روشن ہوا، وہ بھی مسلمان ہوئے، تو اس طرح چراغ سے چراغ جلتا رہا۔ اگلا عنوان ہے اس سبق میں دار ارقم۔ عزیز طلبہ، دار کا مطلب ہے، دار کے معنی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے گھر، اور ارقم ایک شخص کا نام ہے، یعنی ارقم کا گھر، دار ارقم، ارقم کا گھر۔ یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی شاندار اور ایسی اچھی فضیلت عطا کرتے ہیں جیسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو ملی، کہ اس زمانے میں کہ جب مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی، کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیتے، اسلام پر عمل کرتے تو تکلیف پہنچائی جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فضیلت رکھی کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو اللہ نے مسلمانوں کا تبلیغی مرکز بنا دیا، کہ وہاں مسلمان جمع ہوتے تھے، وہاں دین کی بات ہوتی تھی، وہاں سارے اعمال ہوتے تھے، وہیں پر حضور علیہ السلام بھی تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہاں پر مسلمانوں کو دین سکھایا کرتے تھے، وہیں مشورہ ہوا کرتا تھا کہ اس دین کو مزید کیسے پھیلایا جائے۔ تو یہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو آپ نے پڑھ لیا صحابی کی تعریف اور کس طرح چراغ سے چراغ جلتا رہا، اور دار ارقم کیا تھا، کس طرح اور کن کا گھر تھا، اور یہ مسلمانوں کے لیے تبلیغی مرکز تھا۔ اب اگلا عنوان آج کے سبق میں ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قبول اسلام کے واقعات۔ عزیز طلبہ، اس سارے عرصے میں مکہ میں جب حضور علیہ السلام محنت کرتے رہے اور صحابہ مسلمان ہو رہے تھے، اور اس کے بعد بھی جب تک مسلمان ہوتے رہے، تو ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعات اتنے منفرد اور دلچسپ ہیں کہ ان کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ ان حضرات نے کس طرح قربانی دے کے اور کس طرح ان حضرات نے اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کر کے اپنے اسلام کو قبول کیا اور اس پر پختہ رہے اور مضبوط رہے۔ تو عزیز طلبہ، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات کو پڑھیں، ان کے اسلام لانے کے قصوں کو پڑھیں، تاکہ جو ہمیں گھر بیٹھے اسلام ملا، ایمان کی دولت ملی، تو ہمیں اس کی قدر کرنے والے ہم بن جائیں، اور صحابہ کے ان واقعات کو پڑھ کر ہمارا ایمان تازہ ہو، اور اسلام پر اور دین پر خوشی سے اور دل لگا کر عمل کرنے والے بن جائیں۔
عزیز طلبہ کوشش کریں کتابوں میں پڑھیں، اسی طرح ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے قصے واقعات پڑھے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور اچھا کہ اپنے گھر میں محفل لگائیں، مجلس لگائیں کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات پڑھ کے اپنے گھر والوں کو سنائیں، اپنے بہن بھائیوں کو سنائیں، والدین کو سنائیں، تاکہ ہم سب کا ایمان مضبوط ہو، ایمان تازہ ہو، اور ایمان پر عمل کرنا، اس کے احکامات اسلام کی جو ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو کہ صحابہ اکرام نے کس طرح مشکلات کو برداشت کیا اور اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ عزیز طلبہ، اس کتاب میں تو صحابہ اکرام کے زیادہ قصے ذکر کرنا مشکل ہے، وہ آپ کوئی بڑی کتابوں میں، دوسری کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بس 2 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اسلام قبول کرنے کے واقعات ذکر کیے جائیں گے۔ ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا قصہ، 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا قصہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ دونوں قصے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، تاکہ دونوں قصوں کو ہم ایک ساتھ پڑھ لیں اور ایک ساتھ ہمارے سمجھ میں آ جائے، اور ہم اس کو سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، اور ہم کو جو آپس میں ان دونوں قصوں کی قربت ہے کہ 2-3 دن کے فرق کے واقعات ہیں یہ، اور اس میں حضرت حمزہ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے والے واقعے میں حضرت حمزہ کا ذکر بھی آئے گا۔ اس سے ان دونوں واقعات کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ایک ساتھ پڑھ لیں گے۔ ابھی جہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے اس کی بلند خوانی کر لیتے ہیں، اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو آپ ابھی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 29 کھول لیجئے تاکہ ہم بلند خوانی شروع کر لیں۔ صفحہ نمبر 29 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، عنوان ہے چراغ سے چراغ جلتا رہا۔ آپ اپنی کتاب میں بھی کھول لیجئے صفحہ نمبر 29۔ چراغ سے چراغ جلتا رہا۔ زندگی کا کوئی بھی عمل یکدم سے، ایک دم سے اپنے عروج پر نہیں پہنچ جاتا، بلندیوں پہ نہیں پہنچ جاتا، ترقی پہ نہیں پہنچ جاتا۔ ہر کام آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے، اور رفتہ رفتہ ترقی کرنے والا کام پائیدار بھی ہوتا ہے۔ جو آہستہ آہستہ ترقی کرے گا وہ کامیاب بھی ہوگا، پائیدار بھی ہوگا، ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اور جو ایک دم سے جاتا ہے تو ایک دم سے پھر وہ پستی پہ بھی آتا ہے، نیچے بھی گر جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں رفتہ رفتہ اسلام پھیلتا رہا، اور مسلمانوں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابہ جمع ہے صحابی کی، یعنی صحابی مفرد ہے اور اس کی جمع صحابہ ہے۔ صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا اور حضور علیہ السلام پر اسلام لائے اور آپ کا دیدار کیا یا آپ کی مجلس میں بیٹھے۔ یہ تعریف میں نے آپ کو سمجھا دی۔ عزیز طلبہ، اس تعریف میں ایک بات اور ہے کہ اسلام یعنی ایمان کی یہ حالت میں ان کی موت بھی ہوئی ہو، انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو۔ اگر نعوذ باللہ کوئی ایسے تھے اس دور میں جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، حضور کا زمانہ دیکھا، حضور کا دیدار کیا، لیکن موت سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے وہ نعوذ باللہ اس اسلام سے دوبارہ پھر گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، تو وہ صحابی نہیں کہلائیں گے۔ جو خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کو صحابیہ کہا جاتا ہے، اور صحابیہ کی جمع صحابیات ہے۔ جو شخص اسلام لاتا وہ بھی اسی طرح تبلیغ کے کام میں لگ جاتا، اسلام کو آگے پھیلانے میں لگ جاتا، اور اس طرح چراغ سے چراغ جلتا رہا کہ ایک شخص مسلمان ہوتا، چراغ بن جاتا، روشن ہو جاتا، وہ دوسرے کو دعوت دیتا، وہ بھی ایمان لاتا اور وہ بھی روشن ہو جاتا۔ مسلمانوں میں اضافہ ہوتا رہا اور دن بدن اسلام پھیلتا رہا۔ دار ارقم،
ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت ہی شاندار قسم کی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر دار ارقم کہلاتا تھا۔ دار کے معنی گھر کے ہیں، یعنی ارقم کا گھر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت دی کہ ان کا گھر مسلمانوں کا تبلیغی مرکز بن گیا تھا۔ مسلمان یہاں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، دین کی تعلیم سیکھتے اور دین کو پھیلانے کے لیے مشورے کرتے، اور حضرت علیہ السلام بھی یہاں تشریف رکھتے۔ اس کے بارے میں ساری بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اب اگلا صفحہ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 30، صحابہ کرام کے قبول اسلام کے واقعات۔ یہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا میں نے بتا دیا ہے، وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس عرصے میں بہت سے لوگ اسلام لائے۔ ہر شخص کے اسلام لانے کا واقعہ اتنا منفرد اور دلچسپ ہے کہ اس کو پڑھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ایمان لانے کے واقعات اور ایمان پر قائم رہنے اور اس کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے کے واقعات پڑھنے چاہیے۔ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی۔ ہمیں گھر بیٹھے جو نصیب ہو گئی بغیر کسی تکلیف اٹھائے، مشقت اٹھائے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسلام پر، ایمان پر عمل کرنا چاہیے، سارے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہر ایک صحابی کے اسلام لانے کا قصہ بیان کرنا تو مشکل ہے، اس لیے کہ اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے لیے آپ دوسری کتابوں کا مطالعہ کریں، ایسے تعلیمی حلقوں میں بیٹھیں جہاں صحابہ کرام کے حالات پڑھے جاتے ہیں، بلکہ خود اپنے گھر میں ایسے تعلیمی حلقے کا اہتمام کریں جہاں گھر کے سب لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے واقعات سنا کریں۔ ہم یہاں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے اسلام قبول کرنے کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ یہ دو حضرات کے قصے بیان ہوں گے جو انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سن لیں گے، پڑھ لیں گے۔ اب یہ آج کا سبق یہاں ختم کرتے ہیں۔ اس آج عملی کام کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو آج سبق پڑھا ہے اس میں کہ عملی کام ابھی ہے نہیں، وہ سارا اگلا سبق پڑھ کر دونوں مل کے اس کام بنے گا تو اس وقت ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔